اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 131۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور دیکھو، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی اور بہت خوبیاں والا ہے۔ اس آیت میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے احکام کی پیروی کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اور پچھلی امتوں نے بھی نافرمانی کی، تو انہوں نے بھی اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو خدا نخواستہ کچھ نہ بگڑا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ تم سے پہلے جن لوگوں پر ہم نے کتاب نازل کی ان کو بھی ہم نے یہی تاکیدی نصیحت کی، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، یعنی ان کی طرف بھی ہم نے شریعت بھیجی اور تمہاری طرف بھی ہم نے شریعت بھیجی۔ اس میں کیا تاکید کی؟ اس میں تاکیدی حکم کیا تھا؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے تم زندگی گزارو۔ احکام شریعت کی بجا آوری میں اصل میں سب سے قوی جذبہ جو ہوتا ہے وہ تقوی ہی ہے۔ تقوی ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو بالکل اس کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے لیے اس کے احکام کے مکمل پیروی کرتا ہے۔ تقوی کے بغیر احکام کی پیروی جو ہے، احکام کی بجا آوری جو ہے، وہ بے روح اور بے جان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے کے یہ الفاظ بہت مشہور ہیں، اور خطبات جمعہ میں بھی اکثر ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اے مسلمانوں میں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے بعد رب کریم فرماتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو یہاں تقوی نہ اختیار کرنے کو تکفرو کہا گیا ہے، کہ تقوی کو نہ اختیار کرنا کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ دعویٰ تو تمہیں اسلام کا ہو اور زندگی تمہاری تقوی سے خالی ہو تو وہ کافرانہ زندگی ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں خدا نخواستہ بگڑے گا، نقصان انسان اپنی دنیا اور آخرت کا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ یہاں ہم سوچیں کہ بے نیاز بے حس کے معنوں میں قطعاً نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، جسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی بندگی کی ضرورت ہے۔ پھر بھی اس کا ہر حکم ہماری بھلائی اور ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا ہر حکم محبتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ہر حکم میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 132 ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 131 میں اور آیت نمبر 132 میں دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ان دو آیتوں میں ہی 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ آیت کا یہ حصہ استعمال ہوا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آیت نمبر 32 میں بھی پھر یہی استعمال ہوا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو ظاہری مفہوم تو تینوں جگہ اس کا ایک ہی ہے،
مگر 3 مختلف مقاصد کے لیے اور مختلف مواقع کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ پہلی بار آیت نمبر 131 کے شروع میں جو آیا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر حالات بالکل ہی نبھانے کے نہ ہو سکیں، بالکل آپس میں گزر بسر کی کوئی صورت، تمام تر صلح کی کوششوں کے باوجود، تمام تر لچک دکھانے کے باوجود اور اپنی طرف سے بہت سے اپنے حقوق چھوڑنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے پہلے ترغیب تو ان حوالوں سے دی ہے نا کہ ایسا کرو تو بھی گھر بچانے کی کوشش کرو، ایسا کرو تاکہ گھر بچ جائے۔ ان تمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں یہ حکم دیا تھا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو پھر اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ تو دونوں یہ مت سوچیں کہ اس کے علاوہ کوئی، کیونکہ اصل مالک تو اللہ ہے نا۔ تو اللہ نے دیکھا کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر میاں بیوی آپس میں نبھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کوئی صورت بھی اس کے باوجود نہیں نکلتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعت، اپنی قدرت، اپنا اختیار ان کو بتانے کے لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے لیے علیحدگی کا فیصلہ کریں، طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا ہے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ دونوں کو کشائش دے سکتا ہے، دونوں کو وسعت دے سکتا ہے۔ تو پہلی جگہ جو استعمال ہوا ہے ایک آیت نمبر 131 کے سٹارٹ میں، تو پچھلی آیت کے لنک کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہ نہیں کہ اگر طلاق یا خلا کی صورت میں علیحدہ ہو جاؤ گے تو خدا نخواستہ بھوکوں مر جاؤ گے، یا خدا نخواستہ تمہاری دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت، اپنی اختیار اور اپنا مالک الملک السماوات والارض اللہ تعالیٰ نے ہونا مسلمان کو یا میاں بیوی کو اس کا یقین دلایا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پھر یہ فیصلہ کرو۔ جب کوئی اور صورت نہ ہو تو طلاق کی اجازت ہے۔ تو اس میں آیت نمبر 131 کے شروع میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 131 کے درمیان میں یہ استعمال ہوا ہے، وہاں یہ تاکیدی حکم کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں پر کو بھی شریعت عطا کی، شریعت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ شریعت کے احکام تمہاری دنیاوی اور دینی اصلاح کے لیے ہوئے ہیں۔ تو جن کاموں میں تمہارا فائدہ ہے اور تمہارے لیے وہ واجب اور فرض کر دیے گئے ہیں، اور جن کاموں میں تمہارا نقصان ہے وہ میں نے خود تم پر حرام کر دیے ہیں۔ تو حلال کاموں کے کرنے اور حرام سے بچنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تمہاری اطاعت سے اللہ کا نہ کچھ سنورتا ہے اور نہ کچھ بگڑتا ہے۔ تو اور پوری کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 131 کے درمیان میں دوبارہ یہ آیت کا یہ حصہ آیا تاکیدی حکم کے طور پر کہ شریعت کا حکم کرو، شریعت کا ہر حکم مانو، کیونکہ جس سے تمہارا معاملہ ہے وہ بہت قدرت اور اختیار والا ہے۔ پھر تیسری بار وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کے الفاظ جو آئے ہیں وہ اگلی آیت کے تنبیہ کے طور پر، اگلی آیت کے الفاظ کی تنبیہ کے طور پر آئے ہیں۔ تو اگلی آیت میں جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسری قوم کو لے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ تاکید کرنے سے پہلے اور یہ انہیں خبردار کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور اختیار کے طور پر یہ لفظ دوبارہ لایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور کافی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اے لوگو وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے سامنے تم سب ایک نفس واحد کی طرح ہو۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ سب کو نسیم کر دے اور نئے لوگوں کو پیدا کر دے۔
وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ قوموں کی قومیں بدل دے، امامتیں بدل دے، حکومتیں بدل دے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ایسا مت سمجھنا کہ اگر تم دین کا نام لیتے ہو، قرآن پاک اور اللہ اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو، تو تم نے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو محتاج بنا لیا ہے، یا اسلام تمہارا محتاج ہو گیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ پر احسان مت دھرو کہ تم اس کے نام لیوا ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی پسندیدہ دین اسلام کا نام لینے کی سعادت دی ہے، اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے قبول کیا ہے۔ اگر تم دین کا تھوڑا سا کام کر لیتے ہو تو اللہ پر اس کا احسان مت دھرو، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں تھوڑی سی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، ورنہ دنیا میں کروڑوں انسان دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ساری رات شراب خانوں میں گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی ان کے منہ پر اللہ کا نام نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر اپنا نام پسند بھی نہیں فرماتا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو اپنا نام لینے کے لیے چنا۔ تو اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، اس کے کاموں کا انحصار تم پر نہیں ہے، وہ ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس صورت میں کوئی اور قوم آگے لے آئے اور اس کے ہاتھ سے تمہیں پٹوا کر تمہیں پیچھے دھکیل دے، جیسے یہود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور بد کرداریاں میں مبتلا ہوئے تو انہیں نصارہ کے ہاتھوں سے پٹوا کر پیچھے دھکیل دیا۔ اب تمہارے ہاتھوں ان دونوں کو پٹوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دین کو سر بلند کرنا ہے، لہٰذا جو لوگ بھی اللہ کے اس مشن کو جاری رکھنے کے قابل ہوں گے وہ انہی کو آگے لے آئے گا۔ اس نے اپنی چہیتی قوم بنی اسرائیل کو ہٹا کر امامت بنی اسماعیل کو دے دی۔ کسی نے پوچھا؟ اب اس نے اپنا دین، اپنا قرآن پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری اور اسے آگے بڑھانے اور سکھانے کی ذمہ داری تمہیں دی ہے، تو یہ تمہیں ایک موقع دیا ہے۔ اگر اس پر تم پورے نہ اترے تو اللہ تعالیٰ اور قوم لے آئے گا، اور جانتے ہو کہ اس قوم میں کیا صفات ہوں گی؟ وہ اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار کرے گا۔ آیت نمبر 134 ہے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی کا ثواب تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی زندگی کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ ہے بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص محض دنیا کے ثواب کا طالب ہوتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے ہاں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ تمہارا ظرف ہے کہ تم اللہ سے کیا لینا چاہتے ہو۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے تم کیا لینا چاہتے ہو۔ جو شخص اپنی ساری محنت دنیا کمانے، دولت اور جائیداد بنانے، عہدوں میں ترقی پانے اور دنیاوی طور پر پھلنے پھولنے میں لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے حقوق اور آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو گویا اس نے صرف دنیاوی چیزوں کی خواہش کر کے گویا سمندر سے قطرہ حاصل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ یہ بڑی پست ہمتی اور کم نظری ہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور بہت دینے والے سے تھوڑا مانگو۔ جو دنیاوی زندگی کا طالب ہوا اسے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سارا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ جگ میٹھا اگلا کائیں ڈٹھا، تو بس پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہی جگ ہی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ جو شخص دنیا کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہتا ہے دنیا عطا کر دیتا ہے، اور جو شخص آخرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے اور دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگو اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگو،
اور آخرت کی دوزخ کی آگ سے نجات بھی مانگو۔ رب نے فرمایا ہمارے پاس دونوں ہیں، صرف دنیا مانگو گے تو دنیا ملے گی اور اتنی ملے گی جتنی ہم چاہیں گے۔ دنیا مانگو گے تو دنیا ملے گی اور اتنی ملے گی جتنی اللہ چاہے گا، اور دونوں مانگو گے تو دونوں کا مالک ہے، دونوں عطا کر سکتا ہے اور دونوں عطا کرتا ہے۔ وہ خوب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تمہارا کوئی کام اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہاری کوئی فریاد حاجت ایسی نہیں ہے جو وہ سن نہ رہا ہو۔ وہ آواز بھی سنتا ہے اور وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے اور وہ تمہاری حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ آیت نمبر 135 ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ انصاف کی گواہی تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف یا قرابت داروں کے خلاف، اگر کوئی چاہے غریب ہو یا غنی ہو، چاہے ان کے خلاف جاتی ہو، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، تو تم نہ پیروی کرو اپنی خواہشات کی، تو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم زبان کو موڑو گے یا اعراض کرو گے تو بے شک اللہ ہے جو تم عمل کرتے ہو وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، اس میں امت مسلمہ کا مقام، مرتبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے جو فریضہ، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کو اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک آیت ہم نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں بھی امت مسلمہ کا مقام و مرتبہ اور اس کے فریضے کے بارے میں بتایا گیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی تم ایک بہت بہترین امت کے منصب پر ہو، تمہیں دنیا والوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دوسری قومیں تو اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی فلاح، اپنی قوت، اپنی ترقی، اپنا غلبہ، ان کا مقصد حیات ہوتا ہے، لیکن اے امت مسلمہ، تم دنیا والوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سے برائیوں کو ختم کرنا اور نیکیوں کو فروغ دینا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ وہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اور اللہ کا پیغام دنیا میں چپے چپے تک پہنچانے کے لیے جیتے ہیں۔ تو رب کریم نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ تمہیں ساقی بننا ہے۔ قرآن پاک جامع ہدایت ہے، اس جامع ہدایت کی طرف سب کو بلانا ہے، اس جامع ہدایت کی لذت سے سب کو فیض یاب کرنا ہے۔ قرآن پاک کو لوگوں کے دلوں تک، کانوں تک، گھروں تک، زندگیوں تک پہنچانا ہے۔ وہ یہ سب کچھ سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہارا یہ مقام اور تمہارا یہ فریضہ ہے۔ اب یہ دوسری آیت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا مقام و مرتبہ اور ہمیں ہمارا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم دنیا میں انصاف اور عدل پر قائم رہنے والے اور عدل کو قائم کرنے والے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے ہو، اس فریضے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ کھڑا ہونے کو کہا جاتا ہے، قوامون کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو کونوا قوامینا یعنی بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام العدل ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے
تو وہ العدل دنیا پر عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے. گویا اللہ کے حق میں گواہی دینا خود کامل حق اور کامل عدل ہے. سورۃ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، اور ہم نے ان کے ساتھ قواعد عدل نازل کیے کہ تم انصاف پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی کتابیں انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہیں. اور اب امت مسلمہ جو اس العدل ذات کو ماننے والی ہے، اب امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرنے والے بنے. امت مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس فرض کو نبھایا. تاریخ اسلام میں سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے، اور ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جس میں وہ انصاف پر قائم رہنے والے بنے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی کھیتوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا. تو انہوں نے خیبر والوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینا چاہی کہ آپ مقدار کم بتائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو. لیکن باوجود اس کے کہ حضور کی محبت میں آ کر یا تمہاری دشمنی اور عداوت کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں. یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ بس اسی سے تو زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے. تو یہاں اجتماعی طور پر ہر فرد کو، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ہر فرد کو عدل کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں قانون بنانے والے اور ایک ہوتے ہیں عمل کرنے والے. تو یہاں قانون بنانے والوں کو بھی اور عمل کرنے والوں کو بھی دونوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم سب کے سب قانون کو تھامنے والے، عمل کرنے والے، نافذ کرنے والے بن جاؤ. آخر مسلمان دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو؟ یہ نہ ہو کہ غریبوں کے لیے الگ قانون ہو، امیروں کے لیے الگ قانون ہو. قانون بنانے والے خود اپنی ذات سے ہی عمل شروع کریں. ٹیکس کا نظام اگر بنایا گیا ہے تو بنانے والے خود بھی اس نظام کو عملی طور پر اپنے آپ پر لاگو کریں. اصل میں عوام کے اندر غصہ اس وقت آتا ہے جب غریبوں کے لیے الگ قانون اور امیروں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے. تو رب کریم فرما رہا ہے کہ صاحب اقتدار کے لیے جو قانون ہو وہی چھوٹی چھابڑی والے کے لیے بھی ہو. امیر کے لیے جیسے ہی ٹیکس کا نظام نافذ ہو، غریب کے لیے بھی ویسا ہی ہو. ایک امیر صاحب اقتدار کے لیے بھی وہی ہو اور چھوٹی چھابڑی والے لگانے والے کے لیے بھی وہی ہو. کسی بھی اسلامی ریاست کے راستے، شاہراہیں، سڑکیں، سب کے لیے اجتماعی طور پر ایک جیسی ہی برابر حق رکھتا ہے ہر شخص اس پر چلنے کا. لیکن اگر وی آئی پی موومنٹ کے وقت ساری عوام کو مشکل، اذیت اور تکلیف سے دوچار کر دیا جائے تو قانون بنانے والوں کے لیے عوام کے دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ لوگ برملا کہیں گے کہ دو لوگ اتنا اہم ہو گئے کہ باقیوں میں اس کے لیے راستے بلاک ہونے کی وجہ سے، ہسپتال تک نہ پہنچنے کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے. اسلام ایسے وی آئی پی کلچر کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ چند لوگوں کی خاطر عوام کے جمع غفیر کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے. حدیث مبارکہ ہے کہ سید القوم و خادمہ، کہ قوم کا حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے. تو شریعت کے قوانین کے بغیر عدل کا قیام کھوکھلا نعرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے.
اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو قرآن و سنت کے ذریعے اخلاقی، قانونی، عدالتی، آئلی، معاشی، معاشرتی اخلاق و قوانین کا پورا نظام دیا ہے، اور جس پر عمل درآمد کے لیے کی یہ روح جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، مسلمانوں میں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں دور نبوی میں دیکھیے کہ عدل کو قائم کرنے کی کیا شاندار مثالیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی۔ پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، بہت پلاننگ کی انہوں نے کہ کسی طرح ہمارے قبیلے کی عورت سزا سے بچ جائے۔ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو پورے قبیلے کی عزت بہت خراب ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم سے پہلی قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ ان کے امیروں کے لیے قانون اور تھے، غریبوں کے لیے اور خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دینے کا حکم دیتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے عدل قائم کرنے کی شان۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف قائم کرنے کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تمہارا انصاف قائم کرنا، اللہ العدل کے حق میں گواہی دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے انصاف کرنے کے راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات۔ رب کریم فرما رہا ہے، انصاف پر قائم رہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ یہ تمہاری اپنی ذات کے بھی خلاف جاتا ہو۔ تو اگر انصاف قائم کرنے سے تمہاری اپنی ذات کو دنیاوی نقصان پہنچ رہا ہے تو بھی انصاف کرو، تمہارے قدم مت ڈگمگائیں۔ اوِل والدین، یا والدین کے خلاف بھی انصاف کے لیے گواہی دینی پڑے تو بھی انصاف پر قائم رہو۔ والدین کی ذاتی محبت، ان کا احترام، ان کی خدمت، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن انصاف اپنی جگہ ہے۔ والاقربین ہے، اس میں سب سے زیادہ قرابت داروں میں کیا آتا ہے؟ اولاد، پھر بہن، بھائی، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، یہ سارے قرابت دار کے جو رشتے ہیں، چاہے ان پر زیادتی ہو لیکن تم انصاف کے لیے کھڑے رہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تاکید فرماتا ہے کہ ایک مومن کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ داری یا دنیاوی مراتب کے ساتھ نہیں۔ اور کو کیا چیز انصاف کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے؟ کسی امیر کی حمایت یا کسی غریب پر ترس، چاہے انصاف کی زد کسی امیر پر پڑتی ہو یا کوئی غریب اس زد میں آتا ہو۔ انصاف اور عدل کا ترازو نہ ڈگمگائے، تمہیں صحیح گواہی دینے سے نہ روکے، حقدار کو اس کا حق دینے میں انصاف متاثر نہ ہو۔ ایک چور دروازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن یہ غریب ہے لہٰذا میں اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ عموماً ایسا منظر ہمیں اپنی سڑکوں پر آئے روز نظر آتا ہے کہ اگر ایک مرسیڈیز والے اور ایک سائیکل والے کی ٹکر ہو جاتی ہے تو لوگ یہ دیکھے بغیر کہ غلطی کس کی ہے، گاڑی والے کو مارنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اگر ایک رکشہ اور بس کی ٹکر ہوتی ہے تو بغیر تحقیق کے بس کو جلا دیا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، امیر کی حمایت اور غریب پر ترس بھی تمہیں انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو۔ رب فرماتا ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ اللہ انہیں رزق دینے والا ہے، تو غریب کی غربت آڑے نہ آئے اور امیر کی امارت کا روب آڑے نہ آئے، نہ والدین اور ماں باپ کی محبت آڑے آئے، نہ رشتہ داروں کی قرابت داری آڑے آئے۔ ہر حال میں حق کا ساتھ دو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کیونکہ اللہ ہر ایک کا کفیل ہے، تم نہیں ہو کسی کے کفیل،
تمہیں تو فیصلہ کرنا ہے، گواہی دینی ہے صرف حق کے لیے، اور کیا چیز آڑے آ سکتی ہے حق کی گواہی میں؟ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی ذاتی اپنی خواہش نفس بعض اوقات آڑے آ جاتی ہے، وہ خواہشات نفس کی وجہ سے بعض اوقات انسان حق کا ساتھ دینے یا انصاف کی گواہی دینے میں انسان تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے۔ کسی کی طرف تمہارا اگر دل مائل ہو رہا ہے تو دیکھو، صرف سچ کو دیکھو۔ خواہش نفس بعض اوقات دل میں کسی کی دشمنی کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے انسان حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن رب کریم تاکید فرما رہا ہے یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ کی اس تاکیدی حکم سے مت روکیں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق کے لیے گواہی تو دیتا ہے، لیکن کس طرح زبان کو مروڑ کر تھوڑا سا اس طرح بات کرتا ہے کہ سچی بات اپنے جان کر رہا ہوتا ہے، مگر بہت لگی لپٹے انداز میں بات کو دباتے ہوئے کہ پورا حق واضح نہیں ہوتا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ یاد رکھو، ایسی کوششوں سے انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایسی کوششوں سے انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت، تمہارے ہر عمل، تمہاری ہر سوچ سے باخبر ہے۔ تو یہاں انصاف قائم کرنے کے لیے صرف حکومتی سطح پر، صرف عدالتی سطح پر تاکید نہیں ہے، بلکہ یہی انصاف، یہی عدل گھروں میں، اولاد میں، رشتوں میں، ہر جگہ عدل کا حسن اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کسی بچے کی محبت میں اسے باقی بچوں پر ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کا حق ایک بچے کو دے دیتے ہیں، اور رشتوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء، اللہ کے لیے حق کی انصاف دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے کوئی چیز بھی تمہیں متاثر نہ کرے۔ بعض اوقات انسان جانتا ہے کہ حق یہ ہے، لیکن اس کی گواہی دینے میں پہلو تہی کر جاتا ہے، اور تو ریڈو یعنی تم اعراض کر جاتے ہو۔ طرف فرماتا ہے کہ اس کام کے لیے رب تمہیں تاکید کر رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے، اس سے منہ مت موڑو، اعراض مت کرو، گواہی دینے کی جہاں ضرورت ہو وہاں پہلو تہی مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں بہترین گواہ کون ہے؟ وہ جو گواہی کے لیے آتے ہیں اس سے پہلے کہ انہیں کہا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے انہیں منتیں نہیں کرنی پڑتی، انہیں رشوت نہیں دینی پڑتی، وہ صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ اس کام کے لیے آگے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ بقرہ میں سچی گواہی دینے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو پھر اس کا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين ثم آمين۔